السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم سب بھی بالکل ٹھیک ہیں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ اور جی آج کا ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ایک بہت مزے کی یمی سی پیسٹری سے، اور مجھے چاکلیٹ فلیور بہت زیادہ پسند ہے، تو بس یہ میرے ہسبینڈ میرے لیے پیسٹری لے کر آئے تھے، تو میں اور بچے کھا رہے تھے۔ اور یہاں پہ جی بارش ہو رہی تھی، شام کا ٹائم تھا، اور بارش کو دیکھ کے بھی آپ یقین کریں کہ وہ والی خوشی سی نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے تو بارش کو دیکھ کے ہمیشہ موڈ فریش ہو جاتا ہے، جیسا بھی موڈ ہو آف سا، لیکن ہر طرف اللہ معاف کرے سیلاب نے اتنی تباہی مچائی ہوئی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھ دیکھ کے نا کہ لوگ کیسے بے بس ہیں۔ اور بالکل میں بھی اسی طرح بے بس فیل کرتی ہوں جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ایٹ لیسٹ گھر بیٹھ کے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے اپنی یہ آزمائش اٹھا لے، اور جتنی ہماری توفیق ہو ہم اتنی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن کر سکیں۔ یہ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ ہمارے 10-20 روپے سے 50 روپے سے 100 روپے سے کیا ہوگا۔ ہمارے ان پیسوں سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ میٹر کرتے ہیں ہمارے یہ پیسے۔ تو میری تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے اتنی ڈونیشن کریں، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ بس یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پہ۔ یہاں پہ بس میں آیت نہ آ چکی تھی بارش میں، اور پھر اس کے کپڑے وغیرہ چینج کیے، اور میں یہاں پہ آپ سے شیئر کرنے لگی تھی کہ میں بس کچھ ہی چیزیں لے کر آئی تھی۔ بچوں کی کچھ چیزیں تھیں، بسکٹس وغیرہ تھے، اور میدا تھا، یہ بسکٹس تھے، چاول تھے، اور سرف تھا، اور آٹا تھا۔ بس یہ کچھ چیزیں تھیں، اور بل بن گیا تھا تقریباً 3500 کچھ 3600 سم تھنگ نا۔ تو اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، وہی چیزیں تو پہلے، اب بسکٹ کا ہی ایک پیکٹ دیکھ لیں، یہ تپال دانے دار میں نے لائی تھی، اور جو چیز تھی پہلے ہر چیز کے ریٹ ڈیفرنٹ تھے، اور اب جو ہے نا مہنگائی آسمان کو پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، بس ہمارے حکمرانوں کو بھی کچھ عقل دے۔ ان کو تو خود پتہ نہیں چلتا نا کہ کوئی سی چیز کتنی مہنگی ہے کتنی نہیں ہے۔ اب یہ ایک بسکٹ تھے، اور یہ میرے ویسے فیوریٹ بسکٹ ہیں، میں کوشش کرتی ہوں یہ نہ ہی لوں، کوئی دوسرے لوگ انہوں نے بڑے مہنگے لگا دیے۔ 25 روپے کا یہ ایک پیکٹ ہے، اور اس میں ہوتا ہی کیا ہے، دیکھیں 2 بسکٹ ہوتے ہیں ٹوٹل۔ اور مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس ٹائم کینڈی بسکٹ آتا تھا، ایک ریپر میں 3 بسکٹ ہوتے تھے، اور وہ پتہ نہیں 2 روپے کا ہوتا تھا شاید، اس طرح تھا۔ ایک 2 روپے کے بسکٹ ملتے ہوتے تھے، نان ایک 2 روپے کا ملتا تھا، جو دوسری روٹی ہوتی تھی وہ 1 روپے کی ملتی تھی۔ اور ابھی اس دن ہم تندور سے روٹی لے رہے تھے تو 20 روپے کا نان ہو گیا، تو بس اللہ معاف کرے مہنگائی انہوں نے اتنی زیادہ کر دی ہے۔ یہاں پہ میں نے بچوں کو تیار کیا تھا، ہم میری مما کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے ایک مہمان آئے ہوئے تھے، ہمارے، ان کے ساتھ فیملی ٹائمز ہیں، میرے ابو کے دوست ہیں، ان کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ بس ہم ادھر جا تھے، عمر کو میں نے نئے کپڑے پہنائے تھے، تو اس کی کیپ اتنی زیادہ ٹائٹ تھی نا کہ وہ بار بار سارا ماتھا اس کا نیچے آ رہا تھا، تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ اوپر کر دیں اس کی کیپ۔ تو اچھا لگتا ہے کبھی کبھی اس طرح کا گیٹ ٹوگیدر۔ یہ جو فیملی تھی نا یہ جہلم میں رہتی ہے، اور ہم بھی ان کے پاس ایک بار گئے ہوئے تھے، ایک بار اسی لیے گئے تھے کہ روز روز تو اب ہم سے نہیں جانے ہوتا، اتنے بھی ہمارے نزدیک نہیں ہے نا گھر کے ہم ہر تھوڑے دن بعد جا سکیں۔ یہ جہلم میں رہتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، تو بس گئے تھے ہم لوگ ایک بن کے گھر بھی، تو بہت اچھی تھی یہ لوگ، انہوں نے بہت ہاسپٹیلٹی شو کی تھی، اور جو ان کی امی ہیں، جو ان کی وائف، بہت زیادہ اچھی تھی۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان سے مل کے بالکل لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے پہلی بار مل رہے ہو، اتنا ایسا فیل ہوتا ہے نا جیسے آپ پہلے سے ان کو جانتے پہچانتے ہو، کوئی تکلف نہیں ہوتا، اور ان سے باتیں کر کے اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ آپ کو اتنی اپنائیت کا احساس دلاتے ہیں کہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ ہمارے اپنوں سے بھی ہم اس طرح بات نہیں کرتے۔ یہ ہم فون کیے تو یہ میرا سویٹ سا لٹل سا چھوٹو سا بھانجا ہے، محمد موسیٰ نام ہے اس کا، اور یہ جی عمر تو چلا گیا تھا اپنی نانو کی گود میں، یہ وہ آنٹی تھی۔ اور بس پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا تھا، کھانے میں میکرونیز تھیں، سیلڈ تھا، اور رائس تھے، کباب تھے، شامی کباب تھے، اور چٹنی تھی، دہی تھا، اور یہ تھا اچار گوشت تھا، اور آلو گوشت کا سالن بھی تھا، وہ میں نے ادھر رکھا نہیں ہم نے کھایا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ ہم نے مہمانوں کو سرو کرنے کے بعد میں کھایا تھا خود ہم بہنوں نے، تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اور یہ بچوں کو ہم نے اندر بٹھا دیا تھا کمرے میں LCD پہ جو ہے نا وہ کارٹون لگا کر، کیونکہ وہ کھانا شانا پہلے کھا چکے ہوئے تھے، تو بس ابھی تنگ آ رہے تھے، بلکہ تھکے ہوئے تھے۔ مہمانوں میں نا اکثر بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے گھر کے ہلے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب ہمارے ساتھ ہلے ہوئے ہوتے ہیں نا، اپنے ماں باپ کے، اپنے خالہ کے، چاچو کے، اس طرح۔ تو جب کوئی ایکسٹرا بندہ آ جائے، کچھ بچے تو فری ہو جاتے ہیں، لیکن میرے بچے تو خیر بالکل بھی فری نہیں ہوتے۔ آپ بتائیے گا آپ کے بچے فری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اور پتہ کیا، جب میرے بچے فری ہوتے ہیں تو پھر کچھ زیادہ ہی فری ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو ان نعمتوں سے نوازے، اور ان کو بھی عقل بھی دے۔
خیر اس کے بعد بس میٹھا بھی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد چائے تو لازمی بنتی ہے، تو بس میں یہ نیچے لے کر جا رہی تھی چائے بنا کر۔ تو یہ نیکسٹ ڈے کا اب کلپ تھا، اور یہاں پہ آیت جو ہے وہ اپنے بیگ میں سے نا اپنا بیبی نکال رہی تھی، اپنے بیگ میں اپنے سارے ٹوائز سنبھال کے رکھ دیتی ہے، تو پھر بعد میں جب اس نے کھیلنا ہونا تو یہ اس نے آج ایک نیا ڈریس پہنا تھا، ٹیولپ شلوار تھی اس کی، تو میں اس کو کہتی کہ کھڑے ہو کے دکھاؤ۔ چولہا میں نے آج تھوڑا سا مانجنے کی ناکام کوشش کی ہے، اصل میں یہ اسٹیل والا جو چولہا ہے نا یہ بہت جلدی جل جاتا ہے، تو بس اس کے یہ جو اوپر والے ریکس ہیں یہ تو مجھ سے کبھی بھی صاف نہیں ہوئے۔ جب سے سی سیکشن ہوئے نا اس کے بعد سے میری گردن میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے، تو بس پھر مجھ سے زیادہ دیر سنک میں کھڑے ہو کے مانجنے نہیں ہوتے بہت زور زور سے برتن، تو بس یہ کوشش کی تھی۔ یہ میں آج آپ کے ساتھ اگین سنڈریلا کا ایک کلپ شیئر کر رہی ہوں، آپ بھی کہیں گے اس کو اور کچھ نہیں ملتا تو بس سنڈریلا کا کلپ اٹھا کے شیئر کر دیتی ہے، لیکن میں نے آپ سے اس دن بھی شیئر کیا تھا کہ یہ میرے موسٹ فیوریٹ جو ہے نا وہ کارٹون ہے، اور ڈسنی کریکٹر سنڈریلا کا میرا موسٹ فیوریٹ ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں کھانا کھا رہی تھی، میرے سامنے والی جو آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک آنٹی ہیں، ان کو پتہ ہے مجھے چاول بڑے پسند ہیں، تو انہوں نے یہ چنوں والے چاول بنائے ہوئے تھے تو وہ بھیجے تھے، اور میں ساتھ بیٹھ کے نا فاطمہ کے ساتھ کارٹون بھی دیکھ رہی تھی۔ آیت اس ٹائم پہ سو گئی ہوئی تھی کہ اس کو نا میں ہمیشہ پہلے تو ہم صرف بچے ہوتے تھے تو صرف دیکھنے کی غرض سے کہ اچھا کارٹون ایسا دیکھتے تھے نا، لیکن اب دیکھو نا تو اس کے لیسن سمجھ آتے ہیں کہ اس میں وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، تو بچوں کو تو ابھی وہ چیز سمجھ نہیں آتی، اب میں اتنے ٹائم بعد جب دیکھتی ہوں نا تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ کئی خواب ہمارے واقعے میں ریئل زندگی میں بھی ایسے تھے جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پھر ایسے وہ خواب لے کر آتا ہے نا، ایسے ایسے راستوں سے ہمارے وہ خواب پورے ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب جیسے یہاں پہ سنڈریلا بالکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے، اور وہ پہنچ تو جاتی ہے اور پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ سب کچھ فنش ہونے لگا ہے، تو بس وہ بھاگ جاتی ہے، اور یہ تو خیر آپ سب نے دیکھا وہی ہوگا۔ لیسن جو مجھے اس سے ملتا ہے نا، جو مجھے سمجھ آتی ہے اب، کہ جب بندہ کسی چیز کا ایک بار پکا ارادہ کر لے نا، اور اس کا دل صاف ہو، اس کی نیت صاف ہو، تو میں نہیں مانتی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بندے کو نا اس چیز سے پھر دور کر سکتی ہے۔ یہ ہے آپ کے سامنے مووی کا کوئی ڈائلاگ نہیں بول رہی، بلکہ ایسا سچ میں میرے ساتھ تو بہت زیادہ دفعہ ہوا ہے کہ ایک چیز میری زندگی میں ایک بار ایسے ہوا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ بس کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اب سب کچھ اینڈ ہے، سب کچھ اینڈ ہے، لیکن ایسی جگہ سے پھر اللہ تعالیٰ مدد بھیجتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو، اور بندہ کہتا ہے کہ کیا میری ایسے مطلب میری دعا قبول ہوگی، ایسے اللہ نے میری مدد کر دی ہے۔ بے شک بیچ میں سازشیں کرنے والے اور آپ کا وہ کام روکنے والے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہوتا ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی نیت رکھ کے مانگیں، اور ہمارے پاس نہ وسائل ہو نہ کچھ بھی ہو، بس آپ کی نیت صاف ہو اور آپ اللہ سے مانگیں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، مجھے یاد ہے ہماری اسلامیات کی بک میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ اللہ سے مانگو، اگر آپ کو نمک بھی چاہیے تو آپ اللہ سے مانگو، یعنی کہ ہر چیز اللہ سے مانگو۔ تو جب آپ اپنے ہر کام کے لیے اللہ کی طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور وہ پورا کرے گا، اور اگر جو بھی اللہ کرے آپ سب کے بھی جو بھی جائز خواب ہیں خواہشات ہیں اللہ وہ پوری کرے، اور میری بھی کرے۔ تو بس اس سے لیسن یہی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی کہ ہمیشہ اچھی نیت رکھ کے بس آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی طرف سے پوری محنت کریں، اپنی نیت اچھی رکھیں، بس پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ضرور آپ کی مدد کرتا ہے غیب سے، کیونکہ یہ صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا، یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو بس ایک کن کہنا ہے اور بس وہ چیز ہو جانی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آج کاش یہ ہو جائے، اور وہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہم بعد میں کہتے ہیں او ہو میں کچھ اور ہی مانگ لیتا، جیسے کہ میں اس دن کہہ رہی تھی کہ میرا بریانی کھانے کا اتنا دل کر رہا ہے، تو واقعی میں میرے سامنے والی آنٹی نے اس دن مجھے بریانی بھیج دی، پھر بعد میں نے کہا او ہو میں کچھ اور ہی مانگ لیتی۔ تو یہ کچھ اور مانگنے والی جو ہے نا انسان کے اندر نیچر، یہ نہیں ختم ہوتی۔ چلیں جی پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔